السلام علیکم جی، میرا نام علی ہے اور اس وقت میں ڈاکٹر محمد عاصم یوسف CMO شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے ساتھ میں کھڑا ہوں. ہم ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس وقت شوکت خانم میں کیا آپریشنز کے پروسیجر چل رہے ہیں اور کووڈ نے کس طرح افیکٹ کیا ہے شوکت خانم کو. شکریہ جی. ہمارے جی کینسر سروسز ساری اس وقت چل رہی ہیں، آپریشنل ہیں. کووڈ جب شروع ہوا تھا تو اس کے لیے ہم نے کچھ پریکاشنز لی تھیں. ہم نے اپنا ICU بڑھایا، اپنے انتہائی نگہداشت کا جو یونٹ ہے وہ 11 سے 35 بیڈ پہ لے کے گئے. ایک پورا کووڈ آئسولیشن وارڈ بنایا. جن لوگوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کینسر کا وہ ہم نے جاری رکھا. کیموتھراپی یعنی کہ دوائیوں سے علاج ہوتا ہے کینسر کا، اور ریڈیشن یا بجلی کی شعاؤں سے جو علاج ہوتا ہے وہ مسلسل جاری رہا ہے، اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئی. ایمرجنسی سرجری ہر وقت چلتی رہی ہے، اور 3 ہفتے پہلے سے ہم نے الیکٹیو سرجری یعنی کہ جو ایمرجنسی کے علاوہ سرجری ہوتی ہے کینسر کے لیے وہ بھی جاری کر دی. اور 3 ہفتوں سے اب ہم نے واک ان کلینک لاہور اور پشاور اور کراچی میں بھی کھول لیے ہیں، اور ان سے بھی اب ہم نئے کینسر پیشنٹس بھی لے رہے ہیں. کچھ پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ شوکت خانم نے آپریشنز روک دیے تھے بیکاز آف دا کووڈ. کڈ یو پلیز واک اس تھرو دیٹ؟ جی وہ جیسے میں نے کہا، ہمیں فکر یہ تھی کہ ہم اپنے کینسر پیشنٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں. تو کینسر ٹریٹمنٹ تو دنیا بھر میں اس دوران بند رہی ہے، لیکن انفیکٹ ہم نے تو جیسے میں نے کہا جاری رکھی. کیموتھراپی بھی جاری رہی، ریڈیشن ٹریٹمنٹ بھی جاری رہی، ایمرجنسی سرجری بھی جاری رہی. 2 ہفتے کے قریب تقریباً ہم نے الیکٹیو سرجری نہیں کی تھی، بٹ اس کے علاوہ تو ہم نے ساری کینسر ٹریٹمنٹ جاری رکھی ہے. اور اب تو ہم نئے پیشنٹس بھی دوبارہ لے رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے کہنا کہ کینسر ٹریٹمنٹ بند کی گئی، بٹ ہاں یہ ضرور ہے کہ کووڈ ایک نیشنل بلکہ دنیا بھر میں ایمرجنسی ہے. تو یہ بھی غلط ہوتا کہ ایز اے نیشنل انسٹیٹیوشن اگر ہم کہتے کہ ہم کووڈ کے لیے تو کچھ نہیں کریں گے. تو ہم نے جب اپنی فیسلٹیز بڑھائیں، کووڈ کے لیے ICU بڑھایا، وارڈ بڑھایا، تو ہم نے گورنمنٹ کے لیے بھی یہ اوپن کر دیں کہ اگر گورنمنٹ کے کوئی مریض ہوں، سرکاری ہسپتالوں میں وینٹیلیشن کی کمی ہو، وینٹیلیٹر نہ ہو، یا کوئی اور ایکسپرٹیز ہو جو ہمارے پاس ہے، تو ہم نے وہ ان کو بھی اوپن کر دی اور ان کے بھی ہم نے مریض لے کے ان کا بھی کووڈ کا علاج کیا ہے. بٹ یہ تو ہمارے خیال سے فخر کی بات ہے اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے ایز اے نیشنل انسٹیٹیوشن. بٹ کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے کینسر کو بند کر کے کووڈ لے لیا یا صرف کووڈ لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تھینک یو سر. کین وی واک تھرو دا ہاسپٹل اینڈ سی واٹس گوئنگ آن؟ ہمیں اپنے کینسر پیشنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری ایکسٹرا فیسلٹیز کھولنی پڑی. تو یہ لیفٹ پہ ہمارا یہ کووڈ کیمپ اور ٹریاج اسیسمنٹ سینٹر ہے. سو جو بھی مریض آتے ہیں پہلے وہ کیمپ میں جاتے ہیں اسیس ہونے کے ان کو کوئی کووڈ کے سمٹمز تو نہیں ہیں. کیموتھراپی اور ریڈیشن کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ہم نے جاری رکھی سارا وقت. سرجری کو 2 ہفتے کے لیے ہم نے ڈیلے کی تھی اور 3 ہفتے سے اب سرجری بھی دوبارہ ہو رہی ہے. تو نارملی ہمارے کلینک جیسے تھے منڈے ٹو فرائیڈے ہوتے تھے، اب ہم 7 دن ہفتے میں کر رہے ہیں کلینک، سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی کر رہے ہیں. یہ ریڈیشن آنکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے. بجلی کی شعاؤں سے یہاں کینسر کا علاج کیا جاتا ہے. یو کین سی مشین روٹیٹ کرتی ہے تاکہ پیشنٹ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہیں اور اپروپریٹ سائڈ سے اس کو ریڈیشن ڈیلیور کی جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر علی صاحب ہیں جو کہ شوکت خانم کے موسٹ سینئر ترین سرجن ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ایوری ڈے آپریشنز شوکت خانم میں کس طرح چل رہے ہیں، اینڈ ہاؤ آر دے ایڈجسٹنگ ود دا کووڈ رائٹ ناؤ. کووڈ-19 کے بعد ہم نے کام سرجری میں شروع میں کم ہوا تھا، لیکن ایمرجنسی سرجریز اور ارجنٹ کینسر سرجریز ہم نے کسی سٹیج پہ بھی نہیں روکی. شروع میں نمبر اس لیے کم ہے کہ ایک تو ہمیں اسپیس آؤٹ کرنا پڑتا ہے، آپریشن تھیٹر کی جو صفائی کا ہے پروٹوکول وہ پورا کرنا پڑتا ہے، اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اب ہم فلی پریپیئرڈ ہیں اپنے پیشنٹس کے لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کووڈ ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوتا ہے تو وی کین ڈیل اٹ ان دا سیم ہاسپٹل. اس کے علاوہ جو آپریشن تھیٹر کے اندر تبھی اسٹاف ہے وہ تھیٹر میں انٹر ہونے سے پہلے ان سب کی اسکریننگ ہوتی ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے. اس میں ان کا وہ ٹیمپریچر چیک اور باقی جو سمٹمس ہیں ان کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو پیشنٹس یہاں پر ہیں ان کی بھی اسکریننگ ہوتی ہے. سو اوبیسلی یہ ساری پریکاشنز ہمیں جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہیں اور یہ ضروری ہے آج کل کے حالات کے مطابق. یہ جو ایریا جس پہ ابھی ہم کھڑے ہیں نا یہ ہولڈنگ ایریا ہے. ہمارے جو بھی پیشنٹ ہیں چاہے وہ ان پیشنٹ ہیں چاہے وہ باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہاں پر ان کی ایویلویشن ہوتی ہے، ان کے وائٹلز ہوتے ہیں
اور اس کے بعد جب وہ سارا پیپر ورک ایوری تھنگ از ریڈی دین اس کوریڈور وہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بیونڈ آپریٹنگ رومس ہیں. اس وقت ہمارے پاس 8 آپریٹنگ رومس ہیں اور 2 پروسیجر رومس ہیں. یہ ہمارا مین ریکوری ایریا ہے. یہ وہ جو آپریشن آج صبح ہوئے ہیں تو اب وہ پیشنٹ سارے ڈفرینٹ بیز بنے ہوئے ہیں. دیر اباؤٹ 8-9 بیز ادھر. یہ ہمارے واکنگ کلینک کا باہر کا ویٹنگ ایریا ہے. آج کل ہم زیادہ لوگوں کو یہاں بٹھا رہے ہیں تاکہ وہ کھلی فضا میں بیٹھیں اور انفیکشن کا رسک کم ہو. جب ان کی باری آتی ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے اس وقت پھر وہ اندر جاتے ہیں. جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تو ہم نے کچھ دیر کے لیے نیو پیشنٹ انٹیک بند کی تھی تاکہ ہم ہاسپٹل کو تیار کر سکیں کووڈ پیشنٹس کے لیے. اس کے لیے ہم نے ICU بھی ایکسپینڈ کیا, آئسولیشن وارڈ بنایا. تقریباً 3 ہفتے سے ہم نے واکنگ کلینک دوبارہ کھول لیا ہے. اس وقت ہم زیادہ مریضوں کو واکنگ کلینک کے باہر بٹھاتے ہیں کھلی فضا میں تاکہ وہ ان کو کووڈ انفیکشن نہ ہو کینسر کے ساتھ ساتھ, کیونکہ وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. مریضوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ پروسیس نکالا ہے کہ ایک کمرے میں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اور ایک کمرے میں مریض, اور وہ ویڈیو سے ڈاکٹر پیشنٹ سے انٹرویو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور جن مریضوں کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہو ان کے لیے صرف پھر ڈاکٹر کمرے میں آتے ہیں. ہاسپٹل میں ہر جگہ ہم اسکریننگ بھی کر رہے ہیں پیشنٹس کی, ان کے ساتھ جو لواحقین ہیں سارے اسٹاف کی. جن کو اگر کوئی بھی شک ہو کہ کووڈ جیسے سمٹمز ہیں تو وہ پھر پہلے کیمپ میں جاتے ہیں. ہمارا جو ٹریاج کا سینٹر بنایا ہم نے, اس کے بعد پھر وہ جہاں انہوں نے جانا ہے واک ان میں یا اندر ٹریٹمنٹ کے لیے. اور جن کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس دوران مسلسل کینسر ٹریٹمنٹ تو چلتی رہی ہے, کیموتھراپی, ریڈیشن, بجلی کی شعاعیں اور سرجری جو ہے وہ تو اب کئی ہفتوں سے چل رہے ہیں. تو اس کی بھی پہلے اسکریننگ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی, نرسز کی اور پیشنٹس کی, اور پھر ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے. تو یہ ہمارا لاہور کے ہاسپٹل کا کیموتھراپی کا بے ہے. لاہور میں بھی اور پشاور میں بھی کیموتھراپی مسلسل چلتی رہی ہے, کبھی بھی نہیں رکی. پورے کرونا وائرس کے پینڈیمک کے دوران کیموتھراپی چلتی رہی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے حساب سے ہی سارے رولز دیکھتے ہوئے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں. ایک ٹائم پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے نہیں بلاتے, اور پھر باری باری کے حساب سے وہ اندر جا کے اپنی کیموتھراپی لگواتے ہیں. کاؤنٹر پہ جو اسٹاف ہیں, اور کیونکہ وہ ہمیں سارا دن یہیں بیٹھتے ہیں, تو جتنے اسٹاف ہیں ڈاکٹرز, نرسز, سب نے ماسکس پہنے ہوئے ہیں. نیشنل گائیڈ لائنس ہیں, اس کے مطابق سب نے PPE پہنی ہوتی ہے. السلام علیکم, کیا حال جی؟ سر اللہ کا علاج ٹھیک چل رہا ہے؟ شکر ہے. کتنے دنوں سے آ رہے ہیں آپ؟ میں تقریباً اپراکسیمیٹلی 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال. اچھا. تو یہ ہماری لاہور کی کیموتھراپی بے کا بچوں کا علاقہ ہے جہاں بچوں کو کیموتھراپی دی جاتی ہے. اور ابھی بھی ہم نے کرونا پینڈیمک کے دوران بھی کیموتھراپی روکی نہیں بالکل بھی, یہ مسلسل ٹریٹمنٹ چلتی رہی ہے. محمد نور, کیا حال ہے؟ دوائی مل گئی یا ابھی ملنی ہے؟ کووڈ کے دوران مسئلہ ہوا ہے سارا, اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی آنے میں یا علاج جاری رکھنے میں؟ مشکل یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ. ٹرانسپورٹ کا, بٹ ہسپتال میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ اسپتال میں کوئی پرابلم ٹھیک ہے, اور مسلسل چلتا رہا ہے علاج. نہیں.